الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أدوا زكاة أموالكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ عزیزان محترم، میرے دینی اسلامی بھائی، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہے آج، اور مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے۔ اس مغفرت کے عشرے میں اللہ تعالیٰ اپنی سخاوت اور فیاضی اور بخشش کی صفت کا احساس دلا رہا ہے۔ اس مغفرت کے عشرے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں کو معاف کر کے انہیں پاک صاف کرتا ہے، اور بندہ بھی اس مہینے میں اپنی معافی کے لیے طرح طرح کے ہیلے کرتے ہیں، اسباب اختیار کرتے ہیں۔ اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارے ہندوستان بھر کے لوگوں کی عادت یہ ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ مذہب اسلام کا اہم اور بڑا فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں 27 مرتبہ زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ ملا کر کے بیان فرمایا۔ آپ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوایا گیا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم۔ یہ زکوٰۃ نکالنے کی وجہ سے انسان کا مال پاک صاف ہو جاتا ہے۔ صحیح معنی میں بندہ بننے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک اللہ سے ربط ہو، ایک اللہ سے تعلق ہو، ایک اللہ کا قرب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا قرب دینے کے لیے، اپنی نزدیکی دینے کے لیے نماز کا حکم دیا، نماز پڑھو۔ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے
نماز پڑھنے کے ذریعے اس کو اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ سے اس کا تعلق ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ دینے سے آپسی ہمدردی، تعلق، محبت اور ایک دوسرے کے تعاون کا یہ گویا کہ ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ کے معنی کیا ہیں؟ زکوٰۃ کے معنی آتے ہیں صفائی کے، طہارت کے۔ قد افلح من تزکا وحنانا من لدنا وزکا۔ زکوٰۃ کے معنی آتے ہیں بڑھوتری کے۔ انسان جب اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت دیتے ہیں، بڑھوتری کا سبب پیدا کر دیتے ہیں۔ زکوٰۃ کس کو کہا جاتا ہے؟ شریعت کی اصطلاح میں زکوٰۃ وہ مالی تعاون ہے جو ہر مسلمان پر، عاقل پر، بالغ پر لازم اور ضروری ہے، بشرطے کہ وہ صاحب نصاب ہو۔ زکوٰۃ کس پر واجب ہوتی ہے؟ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے ہمارے یہاں دو چیزیں ہیں، میں اس کا خلاصہ اور اس کی تفصیل بیان کروں گا۔ جس آدمی کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، آج کے دور میں اگر اس کو اور آسان کر کے بیان کریں تو یہ کہہ سکتے ہیں 87 گرام 87 گرام سونا۔ اب 87 گرام سونا کسی کے پاس ہے، اتنا پیسہ سونار کے پاس معلوم کر لے کہ 87 گرام سونے کی قیمت کیا ہے۔ جس کے پاس بھی 87 گرام سونا ہے، 87 گرام سونا ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اور اگر چاندی ہے تو 612 گرام چاندی، اور آسان الفاظ میں سمجھنا چاہیں تو 70,000 روپے جس آدمی کے پاس ہے، 70,000 روپے، اور اس پر سال گزر گیا ہے، اس آدمی پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اب آپ کے سامنے ہم نے تفسیر بیان کر دی، خلاصہ بیان کر دیا۔ چاندی ہے تو 612 گرام چاندی، سونا ہے تو 87 گرام سونا، اور پیسہ ہے تو 70,000 روپے اگر کسی بندے کے پاس ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اب اگر کسی کے پاس سونا بھی 87 گرام نہیں ہے، کم ہے، چاندی بھی تھوڑا ہے، اور کچھ پیسے ہیں، تو سب کو ملا کر کے دیکھا جائے گا وہ چاندی کی مالیت اور قیمت کے برابر پہنچ رہا ہے یا نہیں۔ ایک آدمی کے پاس سونا ہے، نصاب کے بقدر نہیں، تھوڑا سونا ہے، چاندی بھی تھوڑا ہے، پیسہ بھی اکاؤنٹ میں تھوڑے ہیں، اور تجارت جو کرتا ہے وہ بھی تھوڑا ہے، سب کو ملایا جائے گا، جوڑا جائے گا، اگر وہ چاندی کی قیمت کے برابر پہنچتا ہے، یعنی 70,000 کے قریب پہنچتا ہے، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ یہ زکوٰۃ صرف اسی امت پر فرض نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے جتنی امتیں آئی ہیں، اللہ نے ان پر زکوٰۃ کو لازم کیا ہے، فرض کیا ہے۔ بنی اسرائیل کے تعلق سے قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کے تعلق سے قرآن نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اسماعیل کا ذکر کیجئے، یقیناً وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے، زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، اور وہ اپنے رب کے یہاں پسندیدہ تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں
مجھے یہ حکم دیا گیا، وصیت کی گئی کہ جب تک میں دنیا میں رہوں مجھ پر زکوٰۃ اور نماز قائم رہے، میں نماز بھی پڑھتا رہوں، زکوٰۃ بھی دیتا رہوں۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ معلوم یہ ہوا کہ زکوٰۃ صرف اسی امت کی خصوصیت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کوئی لشکر یا کوئی وفد روانہ کیا ہے تو آپ نے نماز کے بعد زکوٰۃ کا حکم دیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا، فرمایا معاذ تم ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جن کو اسلام کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے، جب تم جاؤ تو پہلے توحید کی دعوت دینا، ایک اللہ کی دعوت دینا، پھر نماز کی دعوت دینا، پھر زکوٰۃ کی دعوت دینا۔ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے تعلق سے برابر اپنے لوگوں کو حکم دیا ہے۔ زکوٰۃ جو لوگ نہیں دیتے ہیں، معاشرے میں طرح طرح کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو زکوٰۃ مکمل طریقے سے نکالتے ہیں، پائی پائی کا حساب کرتے ہیں، اور بالکل اندازے سے نہیں بلکہ اس کے لیے وقت نکال کر کے پورا اپنا سرمایہ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد وہ زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جن پر زکوٰۃ مکمل واجب ہے لیکن وہ پوری زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، تھوڑی سی زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب کافی ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھتے ہیں، زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں، زکوٰۃ کو تاوان سمجھتے ہیں، زکوٰۃ کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ قرآن کریم کی آیت بالکل صاف ہے، اور قرآن کریم کی آیت کا انکار کرنے والا اسلام سے نکل جاتا ہے، اسلام سے اس کا کوئی رشتہ نہیں رہتا۔ قرآن کہتا ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ وہ لوگ جو پیسے اور روپیے کو سینٹ کر رکھتے ہیں، جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یہ تو ایک آیت ہے۔ زکوٰۃ نہ نکالنے پر جو اللہ نے وعید بیان کی ہے، وہ لوگ جو قرآن کو سمجھتے ہیں، قرآن کے معانی کو سمجھتے ہیں، اگر ان معانی پر، ان تفاسیر پر، ان تراجم پر غور کریں تو یقیناً ان کے اندر وہ صفت پیدا ہو جائے گی جو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کی تھی۔ تو میرے کہنے کا حاصل یہ ہے، یہ حضرات وہ تھے جو زکوٰۃ کو ناپ کر تول کر نکالا کرتے تھے۔ اگر ان کے پاس زکوٰۃ کا کوئی ایک درہم بھی رہتا، راتوں کو نیند نہیں آتی تھی۔ زکوٰۃ پر وعید کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم۔ کل قیامت کے دن وہ حضرات جو دنیا میں زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے اور دولت کو جمع کر کے رکھتے تھے، میدان محشر میں جنت اور دوزخ کا فیصلہ سنانے سے پہلے جو وہ دنیا کے اندر پیسہ جمع کر کے رکھتے تھے، اللہ فرماتے ہیں ان پیسوں کو ہم جہنم کے آگ میں داغیں گے۔ ایک ہے آگ کے اوپر کسی چیز کو گرم کرنا، وہ اتنی گرم نہیں ہوتی، اور ایک ہے آگ میں گرم کرنا، وہ انتہائی خطرناک ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ اپنے پیسے کو، اپنی دولت کو، اپنے روپیے کو سینٹ کر رکھتے ہیں، جمع کر کے رکھتے ہیں،
تو کل قیامت کے دن اس کو جہنم کے آگ میں داغا جائے گا، اور پھر جہنم کے آگ میں دہکانے کے بعد جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے جسم پر داغا جائے گا، ان کے جسم کو موٹا کر دیا جائے گا، ایک ایک روپیے کو ان کے جسم پر داغا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی سخت وعید ہے اگر ہم ذرا سوچیں اور غور کریں۔ اتنا ہی نہیں ہوگا، جو دولت اور روپیہ ہے وہ سانپ کی شکل بن جائے گا، اور گنجا سانپ جس کے سر پر کوئی بال نہیں ہوگا اور سر پر 2 سفید نقطے ہوں گے، ایسا سانپ انتہائی زہریلا اور خطرناک ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو دولت کو جمع کر کے رکھتے تھے، یہ دولت ان کے گلے کا سانپ بن جائے گا اور اس کو کاٹے گا، انا کنزو کا، انا مالو کا، میں تمہارا خزانہ ہوں اور میں تمہاری دولت ہوں۔ زکوٰۃ نہ نکالنے کے تعلق سے بہت ہی سخت وعید ہے۔ قرآن نے فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو نکتہ چینی کرتے ہیں، عیب نکالتے ہیں۔ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ، اپنے پیسے کو، اپنے روپیے کو گن گن کر رکھتے ہیں۔ صبح ہوا گنا، شام ہوا گنا، گن گن کر رکھتے ہیں، اور ان حضرات کا خیال یہ ہے کہ جو میرے پاس روپیہ اور پیسہ ہے یہی پیسہ مجھے کام آئے گا، ہمیشہ مجھے بچائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اس بھول میں مت رہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر آپ کو دولت اللہ نے عطا فرمائی ہے، قرآن کہتا ہے وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرض حسنہ دو۔ اللہ کو قرض حسنہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جہاں جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں وہاں خرچ کرو۔ لیکن ایک آدمی پیسے کو روکتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان پیسوں کو، ان دولت کو آگ میں پھینک دیں گے، حطمہ میں پھینک دیں گے۔ اور آپ جانتے ہو حطمہ کیا ہے؟ حطمہ کہا جاتا ہے اللہ کی سلگائی ہوئی آگ۔ ایک آگ وہ ہے جو ہم اور آپ جلاتے ہیں، اپنے گھروں میں جلاتے ہیں، اپنی بستی میں جلاتے ہیں، وہ آگ جو ہے اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہوگی۔ ہم جو آگ جلاتے ہیں فائر بریگیڈ سے اس کو بجھا سکتے ہیں، اللہ کی جلائی ہوئی آگ کو کوئی بجھا نہیں سکتا۔ اتنی خطرناک آگ ہوگی۔ ان لوگوں کے لیے وعیدیں ہیں جو دولت کو، روپیہ کو، پیسہ کو سمیٹ کر کے رکھا، اور انہوں نے فقراء کا، مساکین کا، غریبوں کا، اور اللہ نے جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا تھا وہاں خرچ نہیں کیا، ان کے لیے یہ سخت وعید اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہے۔ تاریخ شاہد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی ادائیگی، زکوٰۃ کی تقسیم اور اصولیابی کا ایک مستحکم نظام بنایا، اور جو لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے ان پر سختی کیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن لوگوں نے بھی زکوٰۃ نہیں نکالا، سماجی بائیکاٹ بھی کیا، اخلاقی بائیکاٹ بھی کیا، ہر طرف سے ان سے بائیکاٹ کیا گیا۔ بھائی یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ آپ کا مال نہیں ہے۔ زکوٰۃ اس لیے ہے کہ آپ زکوٰۃ نکالنے کی وجہ سے آپ کا ما بقیہ مال بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ نکالنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس مال میں بڑھوتری عطا فرماتے ہیں، برکت عطا فرماتے ہیں۔ جو لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے اور زکوٰۃ کو جمع کر کے، مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس مال سے برکت کو اٹھا لیتے ہیں۔ برکت کا مفہوم کیا ہے؟ برکت کہا جاتا ہے پیسہ تھوڑا ہو اور کام پورا کا پورا ہو جائے۔ جو لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، اس مال سے برکت اٹھا دی جاتی ہے۔ وہ مال، وہ پیسہ یا تو ڈاکٹروں کے یہاں صرف ہو جاتا ہے، یا پیسہ لے کے جا رہا ہے ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، یا ان پیسوں سے کچھ کھایا، بدہضمی ہوئی،
اور سارا کا سارا پیسہ ضائع ہو گیا۔ یہ زکوٰۃ نہ نکالنے کی نحوست ہے۔ یہ زکوٰۃ چھو کے دیکھیے، یہ جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا دیا ہوا ہے، ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ جو بھی میرے پاس مال ہے، جو بھی مسلمانوں کے پاس مال ہے، چاہے وہ تجارت کے ذریعے حاصل ہوا ہو، چاہے وہ زراعت کے ذریعے حاصل ہوا ہو، چاہے ملازمت کے ذریعے حاصل ہوا ہو، جس کے ذریعے بھی حاصل ہوا ہو، اصل مال وہ آپ کا اپنا ذاتی نہیں ہے۔ آپ نے اپنے کمال سے، اپنی خوبی سے اس کو حاصل نہیں کیا، بلکہ اللہ کی وجہ سے آپ کے پاس مال جمع ہوا۔ گویا کہ مال اللہ کی ملکیت ہے۔ دنیا کے اندر للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب اللہ کی ملکیت ہے۔ میرے دوستو، جب پورا کا پورا مال اللہ کی ملکیت ہے اور اللہ کہہ رہے ہیں فلاں جگہ خرچ کرو، تو اس میں ہمیں رکاوٹ ڈالنے کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں کیوں یہ سوچنا چاہیے کہ زکوٰۃ ٹیکس ہے؟ ہمیں کیوں زکوٰۃ سے انکار کرنا چاہیے؟ یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے۔ ایک تاجر دکان کھول کر بیٹھتا ہے، دکان کھول کر بیٹھنے کے بعد گاہک کو کون بھیجتا ہے؟ کیا آپ کے اندر کمالات تھے؟ کیا آپ کے اندر خوبی ہے؟ گاہک خود بخود آ جا رہے تھے؟ نہیں، اللہ نے اس کو توفیق دی، اس کے قلوب کو تمہاری دکان کی طرف جھکا دیا، کاروبار چلنے لگا۔ جب یہ ساری چیزیں ہیں تو پھر اللہ اگر کہہ رہے ہیں کہ سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ نکالو اور فقیروں کا حق ادا کرو، تو اس میں سستی اور کاہلی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک انسان کاشتکار ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، اس نے کیا کیا؟ زمین کو نرم کیا، بیج کو ڈال دیا، پانی ڈالا، اتنا ہی کام کیا، لیکن آگے کے جو مرحلے ہیں اس کو کوپل بنانا، پودا بنانا، پھول بنانا، پھر پھل بنانا، یہ سب کام کس کا ہے؟ کس کی کاریگری ہے؟ کس کا کارنامہ ہے؟ اس اللہ کا ہے جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے۔ وہی اللہ آج ہم سے یہ حکم ہم کو دے رہا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ نکالو، کیونکہ زکوٰۃ نکالنے کے 3 فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ کہ مال ہمارا اپنا نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے احکام کے مطابق ہم لوگوں میں بانٹ رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں۔ نمبر 2، زکوٰۃ دینے سے دوسروں کی، غریبوں کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ ایک تعاون ہے، وہ بیچارہ جو لاچار ہے، مجبور ہے، غریب ہے، بیوہ ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، جس کے پاس کمانے کے لیے کوئی طریقہ کار نہیں ہے، آپ کو حکم دیا جا رہا ہے مالداروں سے زکوٰۃ لو، غریبوں کو دو۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ ایک سے لیتا ہے، دوسروں کو دلواتا ہے۔ اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ بہرحال یہ زکوٰۃ دینے سے گویا کہ ایک تعاون بھی ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے، ہمارا نفس پاکیزہ ہوتا ہے، ہمارے اندر سے حرص ختم ہوتی ہے، ہمارے اندر سے مال کی محبت ختم ہوتی ہے۔ یہ گویا کہ 3 فائدے ہیں زکوٰۃ اور صدقات کے دینے سے۔ سرکار تو عالم، فخر بنی آدم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس نے زکوٰۃ کا انکار کیا، ایک شخص ہیں جن کا نام ہے ثعلبہ بن حاتب۔ ثعلبہ ابن حاتب ایسے آدمی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیجئے میں مالدار ہو جاؤں۔ نبی نے فرمایا کیا تم کو میرا طریقہ پسند نہیں ہے؟ اگر میں چاہتا تو مکہ اور مدینہ کے جو پہاڑ ہیں وہ میرے ساتھ چلا کرتے تھے، لیکن مجھے ایسی مالداری پسند نہیں۔ لیکن وہ مانے نہیں، دوسری مرتبہ آئے، تیسری مرتبہ آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائی، اور نبی جب ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا قبول ہوتی ہی ہوتی ہے۔ خیر وہ مالدار ہو گئے۔
ایسے مالدار ہوئے. پہلے زمانے میں مالداری کا مطلب یہ تھا کہ جس کے پاس بکریاں زیادہ ہوں، جس کے پاس بھیڑ زیادہ ہو، جس کے پاس اونٹ زیادہ ہو، وہ سب سے بڑا مالدار سمجھا جاتا ہے. وہ آدمی ہمیشہ 5 وقت کی نماز مسجد نبوی میں پڑھتا تھا. لیکن جب دیکھا مال میں، مویشیوں میں، بکریوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا تو بکریوں میں اضافے کی وجہ سے مدینہ کے شہر اور مدینہ کی گلی تنگ پڑنے لگی. وہ مدینہ چھوڑ کر کہیں دور گئے. جب دور گئے بکریوں کو لے کر تو صرف ظہر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں حاضر ہوتے تھے، مدینہ میں پڑھتے تھے، باقی 3 نماز باہر ہی پڑھ لیتے تھے. اور بڑوں میں اضافہ ہوا اور دور چلے گئے، اب 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھنے لگے. اور بکریوں میں اضافہ ہوا، جمعہ بھی چھوڑنے لگے، جماعت بھی چھوڑنے لگے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ یاد آیا. نبی نے فرمایا کہ جاؤ، حاتب ابن ابی ثعلبہ بڑا مالدار ہو گیا ہے، اس سے زکوٰۃ وصول کرو. 2 شخص کا نام لیا، ایک تو حاتب ابن ابی ثعلبہ اور ایک بنی سلیم کا ایک شخص ہے، ان سے زکوٰۃ وصول کرو. چنانچہ صحابی جاتے ہیں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے. جب زکوٰۃ وصول کرنے جاتے ہیں ثعلبہ بن حاتب کے پاس، افسوس ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ تو ٹیکس ہے. زکوٰۃ دینے کا کیا مطلب ہے؟ اچھا تم ایسا کرو، آج تو نہیں پھر کبھی آنا. پھر وہ دونوں صحابی زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے دوسرے شخص بنی سلیم کے آدمی کے پاس جاتے ہیں. وہ خوش دلی کے ساتھ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے صحابہ سے کہتے ہیں یہ میری بکریاں ہیں، جو بکری آپ کو سب سے زیادہ عمدہ اور پسندیدہ ہو وہ لے جائیے. چنانچہ وہ لے کر کے واپس حاتب ابن ابی ثعلبہ کے پاس گئے. پھر وہی ٹالنا شروع کیا، زکوٰۃ کیا مطلب ہے، زکوٰۃ دینے کا مطلب کیا ہے، یہ تو ٹیکس ہے. نہیں، پھر دیکھیں گے. یہ سارا معاملہ دونوں صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ فرمایا وَيْحَ ثعلبہ، ثعلبہ پر افسوس ہے، ثعلبہ پر ہلاکت ہے. ثعلبہ کے لیے گویا کہ نبی نے بد دعا دی. اس مجلس میں ثعلبہ کا ایک رشتہ دار بھی تھا. وہ بھاگے بھاگے ثعلبہ کے پاس گیا. ارے ثعلبہ تم نے کیا کیا؟ نبی نے تمہارے لیے بد دعا کی اور افسوس کا اظہار کیا ہے. اللہ نے مال دیا تھا، زکوٰۃ ادا کرنا تھا، تم نے اللہ کے رسول کی باتوں کو کیوں نہیں مانا اور انکار کیوں کیا؟ اللہ کے رسول سخت ناراض ہیں. جب یہ الفاظ سنے دوڑے دوڑے بھاگے بھاگے ثعلبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، لے لیجیے. نبی نے فرمایا جب اللہ کے رسول کسی بات کا حکم دیں تو انسان کے لیے لازم ہے کہ اس کو مانے. تم نے انکار کیا، جاؤ میں تمہاری زکوٰۃ وصول نہیں کرتا. اللہ کے رسول نے زکوٰۃ نہیں لیا. حضرت ابو بکر کا دور آیا، پھر پیش کیا. ابو بکر نے کہا رضی اللہ تعالی عنہ نے، کس مال کو اللہ کے رسول نے نہیں لیا میں کیسے لے سکتا ہوں. حضرت عمر کا دور آیا، حضرت عمر نے بھی یہی جملہ کہا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی کہا اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ نہ نکالنے کی وجہ سے اس کا بائیکاٹ کیا تھا. زکوٰۃ یہ ہمارا مال نہیں ہے، یہ مال جو ہے اس کا گندگی ہے، ہم گندگی کو نکال رہے ہیں، اس سے ہمارا ما بقیہ مال صاف اور پاک ہو جاتا ہے. لیکن کچھ مسئلے کے طور پر ہمیں زکوٰۃ کو سمجھ لینا چاہیے. جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، لوگ چونکہ اس میں جو آتے ہیں شروع میں رہتے ہیں 10-5 لوگ رہتے ہیں، ابھی کچھ بھیڑ دکھائی دے رہی ہے، تو میں زکوٰۃ کی کچھ تفصیل اور کچھ مسئلے پر گفتگو کرتا ہوں. زکوٰۃ تو اس پر واجب ہے جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، اور کھلے الفاظ میں کہیں تو 87 گرام 87 گرام سونا اور 612 گرام چاندی جس کے پاس بھی ہے، یا اور کھلے الفاظ میں کہیں 70,000 روپے جس کے پاس ہے ابھی اور اس پر سال گزر گیا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے. کسی کے پاس تھوڑا سونا ہے، تھوڑا چاندی ہے اور تھوڑا پیسہ ہے، تو ان پیسوں کو ملا کر کے دیکھا جائے گا
چاندی کی قیمت کے برابر 70,000 روپے کے برابر پہنچ رہا ہے یا نہیں؟ اگر پہنچے گا زکوٰۃ واجب ہو جائے گا۔ ایک بات تو یہ ہے، اسی طریقے سے سونا اور زیور کے، ہر طرح کے سونے اور ہر طرح کے زیور پر زکوٰۃ ہے، چاہے وہ زیور آپ کے گھر میں رکھا ہوا ہو، بیگم کا ہو، یا وہ بیگم زیور کو پہنتی ہو یا ہاتھ میں ہو، استعمال کا ہو یا گھر میں رکھا ہوا ہو، ہر طرح کے زیور پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی طریقے سے جو مشین ہیں، جو کارخانے ہیں اور جو مل وغیرہ میں مشینیں ہوا کرتی ہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں البتہ ان مشینوں سے جو آمدنی آ رہی ہے، جو پیسہ آ رہا ہے، اگر وہ پیسہ نصاب کے بقدر ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی طریقے سے کرائے پر لوگ مکان لگا دیتے ہیں، دکان لگا دیتے ہیں، گاڑی لگا دیتے ہیں، تو کرائے پر دینے والی چیز پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، البتہ اس سے جو آپ کو آمدنی، جو کرایہ ملے گا، اس پر زکوٰۃ ہے۔ اسی طریقے سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایک آدمی کے پاس بہت بڑی زمین ہے، زمین اس نے خریدی تھی، لیکن جس وقت اس نے خریدی تھی اس کی نیت تھی کہ میں زمین کو بیچوں گا، تو اس زمین کی پوری مالیت پر جب خریدا تھا 1 لاکھ کی زمین تھی، آج اس کی قیمت 1 کروڑ ہے تو 1 کروڑ کی وہ زکوٰۃ نکالے گا۔ اعتبار جس وقت آپ بیچ رہے ہیں اس کا اعتبار ہے، جس وقت آپ نے خریدا ہے اس کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے پاس 2 مکان ہیں، ایک مکان میں آپ خود رہتے ہیں اور ایک مکان آپ نے کرایہ پر دے رکھا ہے، تو یاد رکھیے کرایے پر اس سے جو آمدنی آ رہی ہے، اگر وہ نصاب کے بقدر ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی سمجھ لینا چاہیے، زکوٰۃ جو لوگ ادا کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے خوشنودی کے ساتھ، بھائی ہونا یہ چاہیے کہ زکوٰۃ مجھ پر واجب ہے تو مجھے خود پہنچانا چاہیے، لیکن کرم اور احسان ہے ان سفراء کا، ان ماننے والوں کا کہ وہ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم سے زکوٰۃ لے رہے ہیں، ان کا احسان ہے۔ زکوٰۃ میں پیسہ دینا چاہیے، پیسے سے اس کی بہت ساری ضرورت پوری ہو سکتی ہے، پیسے سے بہت ساری ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ لوگ ناموری کے لیے، شہرت کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ساڑی خرید لیا، گاؤں میں دے دیا، اور وہ ساڑی ایسی رہتی ہے، ایسی گھٹیا ساڑی رہتی ہے جو پہننے کے لائق نہیں رہتی۔ اگر وہی ساڑی ان کی بیگم کو یا ان کے والدہ کو پہنایا جائے، نہیں پہنے گی، آپ تھوڑے لوگوں کو دیجیے، لیکن صحیح ساڑی دیجیے۔ اگر زکوٰۃ ہی میں نکالنا چاہ رہے ہیں اور اگر آپ نے گھٹیا ساڑی نکالی، وہ بیچاری پہنے گی نہیں، پھر وہ کیا کرے گی؟ جب کسی کی شادی ہوگی تو وہ ساڑی پیک کر کے وہ شادی میں دے دے گی، پھر شادی والے جب کھولیں گے اور دیکھیں گے یہ ساڑی تو بہت خراب ہے، تو پھر وہ زکوٰۃ نکال دیں گے۔ اس طرح وہ ساڑی گھومتی رہے گی، تو اس کا کیا فائدہ؟ جس ساڑی کو لوگ استعمال نہ کریں، جس ساڑی کو لوگ نہ پہنیں، جس کو اپنے اس میں نہ لیں۔ اس لیے میرے دوستوں، کہنے کا حاصل یہ ہے، جو اپنے لیے پسند کیجئے وہ اپنے فقراء اور مہاجرین اور جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے پسند کیجئے۔ ایسا نہ ہو اپنے لیے تو عمدہ چیز استعمال کریں، غریبوں کے لیے گھٹیا چیز، اور یہ سوچ کر کے کہ مری ہوئی بکری اللہ کے نام، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہماری ایمانی غیرت کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف اور حدیث کے خلاف ہے۔ آج ہوتا یہ ہے، جو دم توڑنے والی بکری ہوتی ہے وہ مدرسوں کی نظر ہو جاتی ہے۔ یہ کون اجازت دیتا ہے؟ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے، ہم جو کاروبار کرتے ہیں، دکان ہے ہمارے پاس، اس کے اندر چشمہ ہے، اس کے اندر دوائی ہے، اس کے اندر طرح طرح کے سامان ہے، یہ سامان تجارت کہلاتا ہے۔ زکوٰۃ کن اموال پر واجب ہے؟ زکوٰۃ سونا پر، چاندی پر اور سامان تجارت جو خرید و فروخت کر رہے ہیں، اس کا پورا بیٹھ کر کے کلیکشن کرنا چاہیے، حساب کرنا چاہیے، زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ بھائی یہ تو اللہ کا کرم ہے نا کہ اللہ نے کہا اے لوگوں 2.5% نکالو،
57.5% اپنے پاس رکھو. اللہ کو معلوم ہے انسان کی ضرورت ہے, انسان کی حاجت ہے. اس کا الٹا بھی تو کر سکتے تھے. 57.5% تم کو اللہ کے راستے میں دینا ہوگا اور 2.5% رکھنا ہوگا, تو کتنی لوگ مشکلات میں اور مصائب سے شکار ہو جاتے. ایسا نہیں کیا. پہلے زمانے میں اس طرح تھا, لیکن ہمارے مذہب اور مسلک میں 2.5%, 1 لاکھ ہے تو 2.500. یہ اللہ نے ترتیب بتائی ہے, اسی کے مطابق ہم کو نکالنا ہے. ایک بات تو یہ کہ سامان تجارت ہو, سونا ہو, چاندی ہو, اور اگر کوئی یہ عذر پیش کرے کہ بھائی میری بیوی کے پاس 10 تولہ سونا ہے لیکن اس کے پاس تو کچھ پیسہ نہیں ہے, تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جب بیوی کے پاس سونا ہے اور زکوٰۃ اسی پر واجب ہے اور پیسہ اس کے پاس نہیں ہے, تو تھوڑا سا سونا زکوٰۃ میں دو. یا پھر اگر یہ ہو سکے قرض لے کر کے زکوٰۃ دینی پڑے تو قرض لے کر کے زکوٰۃ دو. اسی طرح زکوٰۃ کن کو دے سکتے ہیں, کن کو نہیں دے سکتے. دیکھیے, ہم جن سے پیدا ہوئے, ماں باپ ہیں, دادا دادی ہیں, پردادا پردادی ہیں, اور اسی طریقے سے بیٹا ہے, بیٹی ہے, پوتا پوتی, نواسا ہیں, ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں. اگر زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. ہاں البتہ بھائی بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں, چچا کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں, خالو اور ماموں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں, سوتیلی ماں, سوتیلا باپ, سوتیلا دادا, ساس اور سسر, ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. یہ تفصیل میں اس لیے بیان کر رہا ہوں, اگر ہم اپنے رشتہ داروں میں زکوٰۃ دیں, اپنے رشتہ داروں میں زکوٰۃ دیں تو اس کا دوہرا ثواب ملتا ہے. ایک ثواب تو ملتا ہے ہم کو کہ ہم صلہ رحمی کر رہے ہیں, رشتوں میں دے رہے ہیں, صلہ رحمی ہے, اور دوسرا ثواب ہے زکوٰۃ نکالنے کا. اس کے علاوہ جو مدارس ہیں, یہ مدارس کیا ہیں؟ یہ مدارس دین کے مضبوط قلعے ہیں. اس کے اندر علماء پڑھاتے ہیں اور طالبان علوم نبوت پڑھتے ہیں, جو اللہ کے نبی کا علم حاصل لینے کے لیے ہوں, پڑھتے ہوں. یہ مدارس اسلامیہ کو زکوٰۃ دینا, یہ مدارس قائم ہے تو ہمارا ایمان محفوظ ہے, نسلوں کا ایمان محفوظ ہوگا. اس لیے مدارس میں بھی زکوٰۃ دینی چاہیے. اور میرے دوستو, آخر میں یہ بات کہتا ہوں, وقت تھوڑا زیادہ ہو رہا ہے لیکن یہ کہتا ہوں, اگر ہم صحیح طور پر زکوٰۃ نکالیں گے تو کوئی بھی بیوہ گھٹتے ہوئے, روتے ہوئے, کوئی بھی یتیم آنسو بہاتے ہوئے, اور کوئی بھی غریب گداگر اور جھولی پھیلاتے ہوئے نظر نہیں آئے گا. ہوتا یہ ہے ہم پر زکوٰۃ واجب ہے, تھوڑی سی زکوٰۃ نکال کر قناعت کر لیتے ہیں. یہ سوچنا چاہیے, دیکھو یہ ہمارا اپنا مال نہیں ہے, یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے, اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں خرد برد کرنا, تھوڑا دینا تھوڑا نہیں دینا, پورے سال آدمی پریشان رہتا ہے, اللہ اس مال سے برکت کو اٹھا لیتے ہیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے, اللہ نے جب آپ کو دیا ہے تو کھل کر کے اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے جہاں آپ کا دل چاہے وہاں زکوٰۃ ادا کیجئے. اور جو میں نے تفصیل بیان کی ہے اس تفصیل کی روشنی میں بیان کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہوگی. آخر میں 1-2 اعلان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ دارالعلوم حیدرآباد جہاں میں پڑھاتا ہوں وہاں کی میرے پاس رسید ہے. اگر کوئی صاحب زکوٰۃ نکالنا چاہیں تو زکوٰۃ ہے, صدقات ہے یا عطیات ہے وہ نکال سکتے ہیں نماز کے بعد. یا یہ کہ مسجد میں, مسجد کی بہت ساری ضروریات ہیں اس مسجد کی, تو صدر صاحب سے مل لیجئے, اور یہ عامر ہے ان کے پاس رسید ہے ان سے مل لیجئے. اور للہ فی اللہ اللہ کے لیے یہاں بھی خدمت اور تعاون کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمارے دینے کو قبول فرمائے, اور جو زکوٰۃ کے تعلق سے تفصیلات بیان کی گئی ہیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.